معزز ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ گفتگو رکھا ہوا ہے، صدیوں کے عظیم خطیب حضرت علامہ رشید رابعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی خطابت کے حوالے سے یا ان کی شخصیت کے حوالے سے میرا کچھ گفتگو کرنا چھوٹا منہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن میں تھوڑی سی آج اس میں ایک رودات تھوڑی سی پیش کروں گا کہ آج سے 14-15 مہینے پہلے میں نے علامہ رشید رابعی صاحب کی شخصیت اور دیگر ہماری بہت سی محترم شخصیات جس میں شعراء کرام بھی شامل ہیں، جس میں علماء کرام بھی شامل ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی۔ لیکن رابعی صاحب پہ میں 15 مہینے سے میں کوشش میں تھا کہ میں کچھ کروں، اور اس میں ظاہر یہ سفر میں نے جو شروع کیا جسے کہتے ہیں کہ آپ بے سر و سامانی کی حالت میں گھر سے نکل جانا، تو علامہ رشید رابعی صاحب کی شخصیت اور ان کی خطابت اور ان کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور جیسے میں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور گفتگو شروع کی، سب سے پہلے میں نے ہادی عسکری صاحب سے بات کی، علامہ اعجاز فیروز صاحب سے بات کی، اور ہمارے محترم دوست علی عرفان صاحب جو کہ رابعی صاحب کا فین کلب چلا رہے ہیں، بہت مثبت جواب ملے۔ اور پھر میں نے نصیر ترابی صاحب مرحوم سے اس میں موضوع میں بات کی۔ نصیر ترابی صاحب بہت خوش ہوئے، مولا ان کے درجات بلند کرے، آمین آمین۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کرو، ہم 50ویں برسی پہ کچھ ہم نے تیاری کی، لیکن آپ یہ اس کو سلسلہ شروع کریں، پہلی مرتبہ کوئی میڈیا بابا کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، لیکن وہ کچھ نصیر بھائی کی مصروفیت کی، پھر بعد میں جب وہ تیار ہوئے کہ ہاں میں بالکل فرصت سے ہوں اور بابا کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، ابھی ہمارے درمیان کچھ طے ہوا تھا کہ اس وقت کب اور کیا ٹائم مناسب رہے گا، اچانک ان کی حادثے کی خبر ملی کہ وہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، گھر میں سلپ ہو کر، پھر ان کے انتقال کی خبر ملی، کچھ رک گیا، اور اس دوران اس سلسلے میں جہاں سے مجھے توقعات تھی کہ مجھے بہت مثبت اس میں مدد ملے گی، وہاں سے بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہوا۔ لیکن ترابی صاحب چونکہ عوام الناس، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ان کی شخصیت تھی، میں وہاں سے مایوس نہیں ہوا اور میں نے سلسلہ جاری رکھا۔ پھر بیچ میں کچھ میری مصروفیات اور سفر کربلا 2 مرتبہ پاکستان، یہ اس میں وقت گزرتا رہا، لیکن بالآخر الحمدللہ ہم نے کہ بے سر و سامانی میں بھی سفر کر کے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ نصیر بھائی کے بعد ہم یہ جو چاہ رہے تھے کہ اس پروگرام کو ہم ایک منزل تک پہنچائیں، نصیر بھائی کے بعد وہ رک گیا سلسلہ، اور ایسا لگا کہ ہم جو سفر شروع کریں گے ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور ہمیں بیچ میں اپنے سفر کو رکنا پڑے گا، اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن الحمدللہ شکر مولا کا کہ پہلے ایپیسوڈ کے بعد سے دنیا بھر میں ظاہر اس میں ٹائم لگتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، شخصیت تلاش کی جاتی ہے، پھر ان سے بات اور ان کے پاس سلسلہ، ان کے کچھ ان کی خواہشات ہوتی ہیں، اور پھر دنیا بھر میں وہ جو وقت کا مسئلہ ہے کہ کینیڈا کا وقت الگ ہے پاکستان کا، یا یورپ کا یا امریکہ کے وقت الگ ہے، مختلف جگہ کے، آسٹریلیا کا وقت الگ ہے، لیکن الحمدللہ مجھے اس میں جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا مولا میری مدد کرتے رہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس میں شکریہ بھی ادا کروں ان تمام تر محبت کرنے والوں کا، ان تمام تر دوستوں کا
मोहतरम शख्सियात का कि जिन्होंने इसमें मेरी मदद की। इसमें अली इरफान साहब अपनी जगह एक अहमियत और हैसियत रखते, अल्लामा रशीद तुराबी साहब की नवासी साहिबा ने इसमें मेरी मदद की। उसमें मैंने अहलिया हासिल किया और उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अली इरफान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम धीरे धीरे तुराबी साहब के मुख्तलिफ गोशों पे बात करते जा रहे हैं और हर गुफ्तगू में हमें कुछ न कुछ बातें मिल जाती हैं। आप ये समझ लें कि जब हम 47वीं बरसी मना रहे हैं तो अल्लामा रशीद तुराबी साहब की दुनिया से रुखसत होने के 47 साल बाद हम ये बात कर रहे हैं। तो उनके जो करीबी लोग थी, शख्सियात थी, उनके साथ बैठने वाले या उन पर कोई गुफ्तगू करने वाली शख्सियात थी, वो दुनिया में बहुत कम रह गई हैं। बहुत तलाश और जस्तजू के बाद हमें ये लोगों से रवाबित होने और आगे बढ़ना है। उसमें ज़ाहिर है कुछ जगह मायूसी का भी सामना करना पड़ा है। बहरहाल वो उनकी कुछ भी वजह हो, लेकिन मैं ये सोचता रहा कि हम भाई अल्लामा रशीद तुरावी साहब पे गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें हमें बसस शौक जो मोहतरम शख्सियात उसमें हैं, उनको आगे आना चाहिए। फिर एक और भी खुशाइंद बात ये हुई कि हम जो बारिश का पहला खतरा बने थे अल्लामा रशीद तुरावी साहब की गुफ्तगू के लिए, वो कामयाब साबित हुआ और अब दीगर टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल और फेसबुक ग्रुप अल्लामा साहब पर गुफ्तगू करना शुरू कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। हमने इब्तिदा की है, ज़ाहिर चीज़ें हमने सजाई हैं, लोगों को दुनिया के सामने हम लेके आए हैं और अब उन्हीं शख्सियात के साथ दीगर टीवी चैनल इस पे आगे मज़ीद बात बढ़ाते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है और इसमें करना चाहिए सबको। कायम टीवी ने तो इब्तिदा कर दी है और हमने बिल्कुल जो मेहनत की थी वो सजा के तमाम के सामने रख दी कि आइए, हमने आपको मेहनत से बचा लिया है और अब आपके सामने ये सजा हुआ है। आप इसमें आगे बढ़ें और काम करें। आज हम एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रंग में हम आज तुरावी साहब के ऊपर बात करेंगे। मेरी कोशिश थी कि तुरावी साहब जिस तरह से खिताबत करते थे, उसके अलावा शायरी बहुत खूबसूरत थी। ज़ाहिर उनके मजमूए कलाम भी शाये हुए, कुछ कलाम जो कि अभी गैर मतबूआ हैं, वो शाये नहीं हो सके हैं। लेकिन जो कलाम शाये हुए, तो उसको हमारे कुछ नहा खानों और सलाम गुज़ारों ने, मनक़बत ख़ानों ने पढ़े हैं कलाम। मुझे याद है कि नाज़िम हुसैन भाई अंजुमन तबलीग इमामिया, उन्होंने अल्लामा रशीद तुरावी साहब का एक कलाम पढ़ा था, लेकिन अभी वो मैं उस तरह के दौर में हूँ कि वो मुझे मिल जाए और मैं ज़ाहिर नाज़िम भाई या अफ़ज़ाल भाई या तबलीग इमामिया के दीगर नासिर इसमें मौजूद नहीं है। मैं कोशिश करूँगा और हमने मुनीस रिज़वी साहब से गुज़ारिश की कि अल्लामा रशीद तुरावी साहब ने जो कलाम तहरीर किए हैं और जो आपके पास हैं, ज़ाहिर है सारे कलाम तो अभी दुनिया के सामने नहीं आए, लेकिन जो भी मौजूद थे उसमें मैंने गुज़ारिश यही की। मुनीस रिज़वी साहब बहुत खूबसूरत लहन के साथ, मुझे इनके लहन बहुत पसंद है, बहुत अच्छा तर्ज बनाते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है। तो मुनीस रिज़वी साहब को हम कायम टीवी से पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और मैं मुनीस रिज़वी साहब को खुशामदीद कहता हूँ और ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि अल्लामा रशीद तुराबी साहब के कलाम सुनने से हम मुनीस रिज़वी साहब को की इब्तिदा करेंगे और कायम टीवी पे इंशाअल्लाह हमारे साथ आगे भी रहेंगे मुख्तलिफ मजालिस में और मुख्तलिफ महाफिल में। तो आइए हम मुनीस रिज़वी साहब के पास चलते हैं। मुनीस साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिजाज बखैर। जी, शुक्र है मौला का। मुनीस रिज़वी साहब, आप की नज़र में जो हमने अल्लामा रशीद तुराबी साहब की शख्सियत पे गुफ्तगू के लिए ये सिलसिला रखा है, इस पे अगर आप कुछ बात करना चाहें तो बिस्मिल्लाह जनाब। हम जी जी बिल्कुल। ये असल में बात ये अगर मैं कहूँ तो बेजा नहीं होगी कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है इल्मी शख्सियात और ख़ास तौर पे उन उलमा के बारे में
بیان کرنے کی اور حالات و واقعات ان کے اور ان کا انداز گفتگو اور ان کی علمی حیثیت کہ جو اپنے اپنے زمانے میں سمجھیں، یہ اگر میں کہوں انگلش میں تو پائنیئرز میں سے شمار ہوا ان کا، اور بہت پائے کے عالم رہے، اور عملی طور پہ بھی اور علمی طور پہ بھی دونوں طرح سے وہ ان کا معیار یکساں تھا. یعنی کہ مثال کے طور پہ جتنے علماء بھی گزرے ہیں اب تک، اب سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات اگر آپ کریں کم سے کم، اس میں بھی وہ ایک تسلسل کے ساتھ مجلس پوری ان کی ہوتی تھی، اور وہ پورا ایک موضوع لے کے عنوان لے کے چلتے تھے، اور اس میں حوالے اور اس میں روایات اور اس میں احادیث اور ہر چیز جو ہے وہ نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اور وہ سب بیان ہوتا تھا، اور سننے والے بھی اس میں جو ہے وہ دلچسپی سے سنتے تھے، اور اس میں نہ تو اس میں بے محل معذرت کے ساتھ سلوات ہوتی تھی اس میں، اور اس میں نہ وہ بے انتہا نعرے اس میں ہوتے تھے کہ وہ مجلس کا وقت جو ہے وہ اصل تقریر کا جو وقت ہے وہ کم ہو جائے. تو یہ بات، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو علماء خاص طور پہ علامہ رشید ترابی صاحب کا ذکر بطور خاص یوں ضروری ہے کہ وہ ہمارے شہر میں ہی کراچی میں ہی کافی طویل عرصے تک خطابت فرمائی انہوں نے، اور جس طرح اور جو ان کا انداز تھا تقریر کا وہ اب تو تقریباً ناپید ہی ہے، اور وہ جس قدر احتیاط کے ساتھ عزاداری اور مجلس اور تقریر کے ہر پہلو بیان کرتے تھے، خاص طور پر میں کہوں گا احتیاط کے ساتھ، احتیاط میں استعمال کروں گا لفظ، تو وہ اب تقریباً جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے. آپ بھی جانتے ہیں اس بارے میں کہ اور ان کی شخصیت کے پہلو کئی پہلو ہیں، شاعری ہو یا عربی دانی ہو یا اردو، خاص طور پہ اردو میں تو ان کا ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو یہ ساری باتیں ہمہ جہت شخصیت تھی ان کی بہت. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود کو مطلب اتنی بلندی کے باوجود انہوں نے خود انکساری کا ان کے اندر جناب کوئی کوٹ کے جیسے کہتے ہیں نا بھری انکساری بھی. مونس بھائی سلامت رہیں آپ. مونس بھائی آپ سے ہر کلام ہم کلام سنیں گے علامہ رشید ترابی صاحب کے، اور ہر کلام کے بعد آپ سے مختصر گفتگو جاری رکھیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ترابی صاحب کے جو کلام آپ جو بہت پسند ہے وہ آپ اور پہلے بھی آپ پڑھتے رہیں، تو آپ سے گزارش ہے کو پیش کریں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے. جی میں نے کچھ کلام ان کے جو ہے وہ اس قسم کے ڈھونڈ کے نکالے تو ہیں جو وہ جو ہے وہ پڑھے جائیں تو لوگ اس کو شوق سے سنیں اور سمجھیں بھی، کیونکہ میں نے عرض کیا آپ سے اردو میں ماشاءاللہ ان کا بڑا ایک وہ تھا مقام. تو ایک کلام ان کا ہے چراغ طور جلایا ہے، میں نے پڑھا بھی یہ بارہا، اور بڑا لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور لطف جسے کہتے ہیں نا شاعری کا اور الفاظ کا، اور وہ جو اہل ذوق ہیں انہوں نے بڑا اس کو سراہا. تو بہرحال اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے، چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے، چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے، علی نے جلوہ دکھایا ہے روشنی یوں ہے، علی نے جلوہ دکھایا ہے روشنی یوں ہے. ایک شعر جو ہے وہ توجہ کا سننے کا ہے. میری نظر میں کمی تھی
مگر غم شے سے میری نظر میں کمی تھی، مگر غم شے سے ایک اشک آنکھ میں آیا ہے، روشنی واہ 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 یوں ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اشک آنکھ میں آیا ہے، روشنی یوں ہے، جبیں پناہ میں علی لکھ دیا تھا بچپن میں، جبیں پناہ میں علی لکھ دیا تھا بچپن میں، وہ نقش اب ابھر آیا ہے، روشنی یوں ہے. مونی صاحب، رشید قرآنی صاحب نے اس شعر میں کمال کر دیا، کیونکہ ہم جو ہے اب تک تو بچپن میں اسی حوالے سنتے تھے کہ ماں نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، یا علی کہنا، لیکن کیا میں گزارش کروں اس شعر کو پھر سے پیش کیجیے. واہ 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 واہ. جبیں پناہ میں علی لکھ دیا تھا بچپن میں، وہ نقش اب ابھر آیا ہے، روشنی یوں ہے. کیا کہنے، کیا خیال ہے. واہ واہ واہ. یعنی ہمیں بھی یاد ہے بچپن میں ہماری والدہ جنت نصیب کرے اللہ ان کو، تو وہ حفاظت کے لیے یا علی مدد لکھ کے اکثر بھیجتی تھی ماتھے پہ ہمارے. کیا واقعی کہنے، یہ کیا اچھا خیال ہے. واہ 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 واہ. تہے زمین بھی اجالا ہے، شہ کے ماتم کا، تہے زمین بھی اجالا ہے، شہ کے ماتم کا، یہ داغ دل نے کمایا ہے، روشنی یوں ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. یعنی آپ دیکھیں داغ کہاں اور روشنی کی کیا نسبت دیکھیں. کہنے، کیا کہنے، کیا خوبصورت داغ خیال ہے. دل نے ہائے ہائے. کمایا ہے، روشنی یوں ہے. تشبیہات کا جواب نہیں. کیا بات. کیا کہنے جناب. واہ واہ واہ. اور اندھیرا نظر میں رخصت ہوا زباں پہ میری، اندھیرا نظر میں رخصت ہوا زباں پہ میری، کسی کا نام جو آیا ہے، روشنی یوں کیا ہے. کہنے، اندھیرا زبان سے رخصت. واہ 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 واہ. علامہ رشید قرآنی صاحب کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری حیات شب غم سہی مودت ہے، میری حیات شب غم سہی مودت ہے، وہ
نور فکر پچھایا ہے روشنی یوں ہے وہ نور فکر پچھایا ہے روشنی یوں ہے. حضرات یہ کچھ اشعار جو اب اس میں سنا رہا ہوں میں آپ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے کے ہیں. شاعری کا بھی کمال ہے اور منظر کشی کا بھی کمال ہے. اور یہ شعر سنیے گا آپ. جی بسم اللہ عطا کیجیے. کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور وفا کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور چراغ شے نے بجھایا ہے روشنی یوں ہے. شہ نے بجھایا ہے روشنی یوں ہے. بھائی واہ 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 کمال ہے جناب. پھر سے پیش کیجیے. واہ 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 ہر شعر کمال کا ہے. چراغ بجھانے سے روشنی کا تصور تو ہے, جلانے سے روشنی کا تصور ہے, چراغ بجھانے سے تصور روشنی کا. یہ بالکل کیا کہنے. واہ 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 خاص تحفے ہیں مولا کے ان کے لیے جو ہے یہ اشعار. بے شک مولا کی عطا ہے ان کو اس کلام میں. واہ واہ واہ. وفا کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور چراغ شے نے بجھایا ہے روشنی یوں ہے. روشنی یوں ہے. اب سنیے کچھ مصائب کے باب میں ہے. چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنی ہے. شعر کو پھر سے پیش کیجیے. کو جلایا ہے روشنی یوں ہے. شعر کو پھر سے پیش کیجیے. واہ واہ واہ. سکینہ بی بی نے پہچانا سب کو زندہ میں. سکینہ بی بی نے پہچانا سب کو زندہ میں. ارے سر حسین جو آیا ہے روشنی یوں ہے. سر حسین جو آیا ہے روشنی یوں ہے. ایک شعر کی پھر سے گزارش کروں گا. گھر جلایا ہے روشنی ہے وہ شعر پھر سے پیش کیے. وہ دو طرف جا رہا ہے. آپ سمجھے شام غریبہ میں جب خیام کو آگ لگائی تھی وہاں بھی, اور یہ ابھی ہم ایام فاطمیہ سے نکلے ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو آگ لگائی تھی اس کی روشنی. کیا کہنے جناب. اس شعر میں تو ہر طرف بات پھیل گئی. واہ 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 واہ. ہر رخ پہ بات جا رہی ہے. بسم اللہ. کس طرح جلتے کسی
کسی کے گھر کو جلایا ہے، روشنی یوں ہے. مقطع پیش کر رہا ہوں، مقطع بھی سننے والا ہے، کمال کا مقطع ہے. بسم اللہ. رشید اب نہ ڈرائے گی کوئی تاریکی، ہائے ہائے ہائے. رشید اب نہ ڈرائے گی کوئی تاریکی، علی نے پاس بلایا ہے، روشنی یوں ہے. واہ 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 واہ. علی نے ہائے ہائے ہائے. مقطع بھی کمال کا. واہ واہ. ہے. جی سرکار. کیا کہنے جناب، کیا کہنے مونی سوری صاحب. آپ نے علامہ رشید ترابی صاحب کا یہ کلام حقیقت میں بلا مبالغہ انتہائی سچائی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ایک شعر پہ میں کسی نہ کسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا تھا. کیا خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے. اور مونی سوری صاحب، آپ کی آواز کی خوبصورتی کی میں پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن آپ کی آواز میں خوبصورت درد، ایک ساتھ ساتھ درد بھی بہت ہے، اور اس درد کی کیفیت کو سننے والا محسوس کرتا ہے. آپ کی آواز کے اندر جو درد ہے. آپ سلامت رہیں مونی صاحب. میں آپ سے واقف ہوں، اور فیڈرل ایریا میں آپ کی رہائش ہے، اور آپ ایک طویل عرصے سے مخصوص جگہوں پہ آپ کی چوائس ہوتی ہے اس میں پڑھنے کی. آپ مخصوص جگہوں کے علاوہ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر جگہ نہیں پڑھ پاتے. گو کہ جو بعد میں میرے علم میں آیا، میں نے جب کراچی میں دیگر جگہ رابطہ کیا، انہوں نے کہا مونی صاحب آ رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. وہ نوخانی اور یا سلام اپنے جو ہے وہ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی پسند کو سامنے رکھتے ہوئے اس جگہ کرتے ہیں. آپ نے تھوڑا سا آپ اپنا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے کرا دیجیے، کیونکہ ہمارے ناظرین امریکہ، کینیڈا، یورپ اور یو کے میں بہت ناظرین ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مونی سوری صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر سی گفتگو ہو جائے. آپ اپنا تعارف خود سے کرا دیجیے جناب. جی تعارف کا بس میں کیا کر رہا ہوں. ہمارا جو پس منظر خاندانی وہ تو جناب قبلہ حضرت غفران معاف کا نام جانتے ہوں گے لوگ، جو مورث اعلیٰ مجتہد اول انڈیا کے ہندوستان میں جو تھے، کربلا ظاہر ہے عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو وہ سارا سلسلہ ہے ہمارا جو پس منظر خاندانی، اور یہ مولانا کلب صادق صاحب اور مولانا کلب جوہری یہ سب ہمارے ددیالی ہیں. اچھا، یہ تو خاندان کا پس منظر کچھ ہو گیا. والد میرے شاعری کرتے تھے خود، اور ظاہر لکھنوی کے نام سے تخلص کرتے تھے. بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ماؤں کے احسانات ہیں ہم پہ کہ وہ انہوں میں ہمیں جو ہے وزداری کی طرف راغب بھی کرتی ہیں، اور اگر کوئی پڑھنے والا تو اس کی حوصلہ افزائی بھی گھر والے ہی کرتے ہیں. خاص طور پہ ماں تو وہ والدہ نے مجھے جو ہے وہ بٹھا دی تھی جا کے مجلس میں، چھوٹا سا جب تھا میں خیال 3-4 سال 5 سال کا ہوں گا. تو جب سے شروع کیا میں نے 5 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کیا. وہ خواتین کی مجلس میں جا رہا ہے اس وقت، تو ہمارا اس 5 سال کی عمر میں کوئی پردہ ہوتا بھی نہیں، تو وہ بٹھا کے وہ 1-2 رباعیاں سنا دی. اس کے بعد جب سے وہ آہستہ آہستہ پھر جیسے جیسے بڑھتے رہے تو پھر نوحے کی طرف راغب ہوئے کافی عرصے تک. نوحے اور سامنے سے کیونکہ کھڑے ہو کے سنا سچے بھائی کو اور جعفر ددہ کو جناب، اور عزت صاحب کے تو ہم ساتھ رہے جیسے انگلی پکڑ کے جیسے باپ کے ساتھ ہوتے اس طرح عزت لکھنوی مرحوم. تو اس سارے ماحول میں عزاداری کے ماحول میں جو ہے وہ آنکھ کھولی اور اسی میں مصروف رہے. اور پھر مجالس جب سامنے آج کل آپ کی رہائش کہاں ہے؟ میں دستگیر سوسائٹی میں ہوں، فیڈرل ایریا بلاک 9، اور سامنے میرے گھر کے قریب عسکری امام بارگاہ، شاید نام سنا آپ نے. جی عسکری امام بارگاہ میں بہت حاضری بھی لگائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں. تو بس وہ تقریباً وہاں سے 5 منٹ کا راستہ ہے میرے گھر کا، یہیں پہ رہائش ہے. اور تقریباً سنا بھی نقل سے آپ کو میں نے سامنے بیٹھ کے سنا، اور علامہ رشید ترابی صاحب، اور جتنے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا شروع میں ہی کہ وہ جو اسلوب تھا نا تقریر کا، وہ اب تقریباً ناپید ہے.
اور اب کچھ باتیں ایسی جو میں نہیں کر سکتا یہاں پہ نہیں کرنا چاہ ارے رہا. نہیں مونی صاحب، ہمیں انشاءاللہ ہارون رشید تراوی صاحب کا لیول بدل تو نہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جی بہتری آئے بالکل گی. بالکل ایسی بات نہیں ہے، مولا کا ہاں، کرم ہے. علامہ رشید تراوی صاحب کا کوئی دوسرا کلام اگر آپ پیش کریں گے تو وہ اس کیفیت سے، جو ابھی پہلا کلام آپ نے پیش کیا تراوی صاحب کا، وہ اس کیفیت سے ہم اب تک باہر نہیں آئے، لیکن خواہش ہے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ کلام ہم سنیں. جی ہاں، ایک سلام ان کا ہے، میں اور پیش کرتا ہوں. اور جی یہ اتفاق سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یہ اس سے پہلے میں نے پڑھا بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ، شکر الحمدللہ. مولا نے کچھ اپنی وقت پہ جو ہے وہ ایسا کچھ انتظام کر دیا کہ ذہن میں سب چیزیں آ گئی ہیں. تو اللہم صلی علی محمد و آل صلی اللہ محمد. محمد و آل محمد. جب کبھی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، ہائے ہائے ہائے. جب کبھی دل نے کسی غم میں کہا غم میں کہا ہائے حسین، جب کبھی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، دور تک عالم غربت میں نظر آئے کیا حسین، کہنے. دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین. اس کے بھی اشعار جناب. رات اندھیری ہے تو منزل سے بھٹکنا کیسا، رات اندھیری ہے تو منزل سے بھٹکنا کیسا، رات اندھیری ہے تو منزل سے بھٹکنا کیسا، اپنی آنکھوں میں ہے جب نقش کفے پائے حسین، واہ واہ واہ. اپنی آنکھوں میں ہے جب نقش کفے پائے حسین، بندہ ہے ایک تو بندوں کی حقیقت بھی ہے ایک، بندہ ہے ایک تو بندوں کی حقیقت بھی ہے ایک، پھر جو منشاء محمد ہے وہ منشاء حسین. کیا کہنے. قبلہ اس شعر کو پھر سے پیش کیجیے. واہ 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 واہ. بندہ ہے ایک تو بندوں کی حقیقت بھی ہے ایک، یعنی اولنا محمد و آخرنا محمد. ارے جناب، پورا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، مکے سے لے کے اب تک پورا اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. رابطہ مرحوم کے بندہ ہے بلندی و درجات کے لیے ایک آواز تو بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی. بندوں کی حقیقت بھی ہے ایک، پھر جو منشاء محمد ہے وہ منشاء حسین. یہ سنیے آپ. کربلا آج بھی باقی ہے، محب ہے بے خوف. کیا کہنے. کربلا آج بھی باقی ہے، محب ہے بے خوف، یہی امروز تو ہے مقصد فرمائے حسین. کیا کہنے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. موسم کا اثر ہے. آپ کی مہربانی کے ناسازی طبع کے باوجود آپ نے تشریف بس لائے اور آپ وعدہ تھا آپ سے، کلام پیش کر رہے ہیں. ابھی کچھ اشعار جو ہیں مسلسل اس میں ہیں، مگر بہرحال ان کے آئے خیمے
کی طرف پھر گئے حسین. یہ بتائے کہ باب میں آئے خیمے کی طرف پھر گئے حسین. ارے ماں کا دل جانتا ہے گود میں کیا لائے حسین. ماں کا دل جانتا ہے گود میں کیا لائے حسین. یہ شہزادہ علی اصغر کا جی جناب شہزادہ علی اصغر کے یہ شعر پھر سے پیش کیجیے. ہائے ہائے وہ پورا منظر ہے. ہائے 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 کیا ہوا. دی ہے قاسم نے صدا تو مونس بھائی آپ میوٹ ہو گئے. مونس بھائی آپ میوٹ ہو گئے. ہیلو مونس بھائی آپ میوٹ ہو گئے. مونس بھائی میوٹ ہو گئے ہیں آپ. مونس بھائی آپ میوٹ ہو گئے تھے. شہزادہ علیہ السلام کے جو حوالے سے آپ نے شعر پڑھا تھا اس کے بعد سے میوٹ ہو گئے. وہ شعر پھر سے شروع کیجیے, پیش کیجیے. کیا لائے حسین, کیا بات ہے. واہ واہ واہ. آئے خیمے کی طرف پھر گئے حسین. آئے خیمے کی طرف پھر گئے حسین. ارے ماں کا دل جانتا ہے گود میں کیا لائے حسین. دی ہے قاسم نے صدا آ گیا سرور کو جلال. دی ہے قاسم نے صدا آ گیا سرور کو جلال. لے کے عباس کو مقتل میں چلے آئے حسین. لے کے عباس کو مقتل میں چلے آئے حسین. اور قتل اکبر پا کھلا ہے دل شبیر کا حال. دل اکبر پا کھلا ہے دل شبیر کا حال. خاک میں مل گئی اس طرح سے دنیا حسین. خاک میں مل گئی اس طرح سے دنیا حسین. کاش تم دیکھتے بچے سے ہوا ہے جو سلوک. ہم سارے مومنین آنے والے قیامت تک جو ہے ان تمام کے لیے کاش تم دیکھتے بچے سے ہوا ہے جو سلوک. ارے روز عاشور یہ تھی ایک تمنا حسین. روز عاشور یہ تھی ایک تمنا حسین. آنکھیں سرور کی کھلی خطبے کا آغاز ہوا. اب یہ کوفہ و شام کے منظر کشی ہے. جناب
آنکھیں سرور کی کھلی، نوکے نیزہ پہ جو امام حسین سرکار نے آنکھیں کھول کے دیکھا ہے، خطبے کا آغاز ہوا ہے یہ زینب یہ جہاد اور یہ ایمائے حسین، یہ زینب یہ جہاد اور یہ ایمائے حسین۔ اب جناب سنیے، کمال کا شعر ہے۔ حشر تک ہم نے بھی جینے کی قسم کھائی ہے، کیا کہنے، حشر تک ہم نے بھی جینے کی قسم کھائی ہے، نظر میں دیکھ لیا ہے رخ زیبائے حسین۔ کیا اچھا خیال ہے، واہ 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 واہ۔ مونس بھائی پھر سے شعر کو پیش کیجیے، واہ 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 واہ۔ حشر تک ہم نے بھی جینے کی قسم کھائی ہے، نظر میں دیکھ لیا ہے رخ زیبائے حسین۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، جی بسم اللہ۔ ہر قدم دشمن تازہ سے الجھنا ہے رشید۔ یہ آج کل کے بالکل حالات کے اوپر ہے، دیکھا ہے آپ، تازہ دشمن نکل کے آ رہے ہیں۔ امام حسین سرکار کمال کا خیال ہے، واہ واہ، ہم نہیں پہنچ سکتے ان کے اس بلندی تک۔ کیا کیا ایک ایک شعر میں کتنے طویل آنے والے، واہ واہ واہ۔ ہر قدم دشمن تازہ سے الجھنا ہے رشید، ہر نفس دیکھتے ہیں روز تولائے حسین۔ کیا کہنے کیا خیال ہے اس مقطع کے اندر، واہ۔ دشمن تازہ سے الجھنا ہے رشید، ہر نفس دیکھتے ہیں روز تولائے حسین، دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین، جب کبھی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین۔ کمال صاحب، واہ واہ واہ۔ مونس بھائی آپ کو مشکل تو ہوگی، لیکن دل ابھی تراوی صاحب کے کلام دو ہی سنے ہیں۔ جی جی بالکل، میں جتنی ہمت ہے میں حاضر ہوں، مسئلہ نہیں۔ سلامت رہے آپ، مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ جی اب وہ ایک کلام ان کا اور ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ یہ تقریباً مطلب مکمل لہن میں تو نہیں، لیکن بہرحال وہ انداز وہی ہے جو لہن میں ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں، اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے مزید، قائم امروی صاحب، ان کا ایک لہن تھا خاص، اس میں پڑھتے تھے، اس میں پڑھتا ہوں، مگر وہ اس کا بھی اپنا ایک لہن کا مزہ ہے۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اور سنیے گا شاعر، اس کے لیے شاعر سنیے گا، علامہ صاحب کی کیا شاعری بھی ان کی، اور جناب خطابت بھی اور شاعری جو ایک دوسرے سے بڑھ کے کمال کی ہیں۔ کیا کہنے جناب، بسم اللہ۔ کس کی عطا ہے کس کی یہ دولت ہے دی ہوئی، یہ لہن یاد آ گیا، کس کی عطا ہے کس کی یہ
دولت ہے دی ہوئی، آیا جہاں اندھیرا وہی روشنی ہوئی، واہ واہ واہ، آیا جہاں اندھیرا وہی روشنی ہوئی، حد نظر ہے اور ہے کچھ اور حد علم، حد نظر ہے اور ہے کچھ اور حد علم، ہر شے میں کوئی شے ہے یقیناً چھپی ہوئی، کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ واہ، حد نظر ہے اور ہے کچھ اور حد علم، ہر شے میں کوئی شے ہے یقیناً چھپی ہوئی۔ میں اصل میں آپ سے عرض کیا کہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں کلام، تو کہیں کہیں تھوڑا سا نہیں امکان آپ ہے۔ علامہ ارشد ترابی صاحب کا وہ کلام جو دنیا نے کبھی نہیں سنا، اور آپ لہن کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور ایک وہ لہن جو ہمارے ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہو سکتا ہے، جناب قائم امروی صاحب کو پڑھنے کا انداز، کیا کہنے ہیں آپ کے مونس بھائی؟ بسم اللہ۔ بازار زیست میں ہے امانت ہر ایک جنس، بازار زیست میں ہے امانت ہر ایک جنس، فی الحال ایک جان ہے وہ بھی بکی ہوئی، کیا کہنے، واہ واہ واہ، فی واہ واہ واہ، الحال ایک جان ہے وہ بھی بکی ہوئی، اور جن کو خزاں میں صبر و سکون سے ملا قرار، جن کو خزاں میں صبر و سکون سے ملا قرار، آئی بہار ان کا پتہ پوچھتی پوچھتی ہوئی، واہ 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 واہ، ہوئی۔ کمال کا شعر ہے جناب۔ جناب واہ 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 واہ، اور ساتھی اگر جہاد کا ہے بے وفا نہیں، یہ سنی ذرا غور کیجیے گا اس شعر کے اوپر، جی جی اس جی، بسم کمال پہ اللہ، جا کے انہوں نے کیا بات کہی ہے۔ جی بسم اللہ۔ کس طرح اشارہ ہے آپ کو، ساتھی اگر جہاد کا ہے بے وفا نہیں، اس راہ میں خدا کے لیے دوستی ہوئی، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اس راہ میں خدا کے لیے دوستی ہوئی، اب یہ حال ہے گزشتہ اندھیرے بھی ساتھ ہیں، کس قدر احتیاط سے انہوں نے اشارے میں، یہ حال ہے گزشتہ اندھیرے بھی ساتھ ہیں، یہ ضد ہے شمع ہاتھ میں ہو اور بجھی ہوئی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، اس قدر احتیاط سے کلام بہت، کیا کہنے جناب، یہ واہ ضد واہ واہ، ہے شمع ہاتھ میں ہو اور بجھی ہوئی۔ بس یہ مقطع سے آخر کے شعر کہہ رہا ہوں، مقطع سے پہلے کا شعر، جی نیت بخیر ختم سفر ہے خدا گواہ۔ اچھا یہ خاص طور پہ دکان ہے جی علامہ صاحب کی شاعری میں کہ وہ اس قدر مطلب مانوس تھے موت سے کہ اکثر اپنے کلاموں میں جو اس طرح بہت زیادہ، دیکھیے نیت بخیر
ختم سفر ہے خدا گواہ ایک زندگی کی فکر میں یہ زندگی ہوئی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. اب یہ بارے میں دیکھیے اپنی مکتب پیش کرو اپنی اضافتوں سے ہے کچھ تازگی رشید اپنی اضافتوں سے ہے کچھ تازگی رشید انسان سن رہا ہے کہانی سنی ہوئی. واہ 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 کیا بات واہ واہ انسان سن رہا ہے کہانی سنی ہوئی کس کی عطا ہے کس کی یہ دولت ہے دی ہوئی آیا جہاں اندھیرا وہاں روشنی ہوئی. محمد والے محمد. واہ واہ. معزز ناظرین ہم حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علی المقامہ کے لکھے ہوئے کلام اور سن رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں جناب مونس رضوی صاحب اپنے خوبصورت لہن کے ساتھ خوبصورت انداز میں. بہت ہی جو کلام ہے کمال کے کلام ایک ایک شعر ہمیں دنیا کے مختلف گوشوں میں آخرت کے مختلف گوشوں میں اور جو دنیا میں مناظر اب تک معصومین کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ منظر پورے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے سے. آئیے